نماز بھی ولایت علی ہی کا ایک اقرار ہے. وہ نادان اور ناسمجھ لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز کیا. وہ سمجھتے نماز علی کے خلاف کوئی چیز بنائی جا رہی ہے. نادان دوست دانا دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ایک بار کسی نے مجھ سے کہا کہ نماز کے اندر ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہم نے مان لیا کہ اس میں سارے آل محمد آ گئے، اہل بیت آ گئے تشہد میں. شافعی امام شافعی کہہ گئے کیا اہل بیت رسالت تمہاری عظمت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ نماز ہی قبول نہیں ہے جب تک کہ تم پر درود نہ بھیجا جائے. مگر اب ہمارے ایک تو وہ گروہ جو زبردستی تشہد کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا چاہ رہا، جب ان سے کہا جاتا ہے آلریڈی تشہد میں جملہ موجود اور اس طرح سے موجود ہے کہ سارا عالم اسلام پڑھ رہا، آپ کو کیا مزہ آتا کہ مسلمانوں کو آپ اس اسٹیج پہ لے جائیں کہ جہاں وہ درود بھی نماز سے نکال دیں گے، انہیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہوگا. علی کی ولایت اور فضیلت کا اعلان دشمن کی زبان پہ ہو تو مومن کو خوش ہونا چاہیے. کہا لیکن اس کے اندر علی تو ہے نہیں، آل محمد ہے. آل محمد پھر آل محمد کسے کہتے ہیں؟ آل محمد اولاد. پہلی بات تو یہ آل محمد کے معنی اولاد تو اردو میں ہوں، نماز عربی میں، درود عربی میں. دوسری بات تو اصل بات چنانچہ اب ہمارے یہاں درود بھی ذرا بدل دیا گیا، اللہم صلی علی محمد و علی و آل محمد، یہ درود ہونے لگا. نہیں، عجیب عجیب مسئلے قوم میں کھڑے ہوتے ہیں. ابھی ایک مسئلے سے فارغ نہیں ہوتے کہ ہمارے پاس 10 نئے مسئلے آ گئے. میں نے کہا جو کام دشمن نہ کر سکا وہ آپ نے کر کے دیکھا. مولانا کیا کہا؟ بھائی اس درود کے اندر علی نہیں ہے، علی ہونا چاہیے. چلے ہم تشہد میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کریں لیکن درود. 8ویں امام کا واقعہ اگرچہ وہ آئے کسی اور کانٹیکس میں لیکن درود میں علی ہیں، اگر وہ جملہ ذہن میں رکھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7ویں کا واقعہ. چلے میں 7ویں کا کہہ دوں تاکہ 25 رجب کا بھی ایک حق ادا ہو جائے. اگر 7ویں کا ہے تو مامون رشید عباسی، ہارون رشید عباسی. 8ویں کا تھا تو مامون، ورنہ 7ویں کا ہے تو ہارون. سوال کر رہا اگرچہ یہاں بھی یہ اختلاف ہے کہ سوال بغداد میں کیا یا مدینے میں کیا جس دن 7ویں امام کو گرفتار کرنے آیا تھا. لیکن بہرحال روایت کو میں بہت پیچیدہ نہیں بناتا. شہر مدینہ ہارون رشید مسجد النبوی میں انٹر ہوا، پوری مسجد بھری ہوئی ہے کیونکہ یہ حج کا مجمع. حج میں مسجد النبوی میں سب سے زیادہ رش ہوتا، حج کا مجمع. اس سے معلوم کہ مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں جو میری خلافت پر شک میں ہے کہ آخر یہ میں کس بنیاد پہ خلیفہ بنا. اب انڈائریکٹ وے سارے مسلمانوں کے درمیان پہنچا. ہر مسلمان سلام کر رہا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام کیجیے. اس نے یہ نہیں کہا السلام علیکم یا اخی ابن امی، اے میرے بھائی، اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام لیجیے. بتانا چاہتا تم امتی ہو و رسول، تمہارا ان کا آقا غلام کا رشتہ ہے، ہمارے تو گھر والے، ہمارے تو بھائی ہیں، ہمارے تو چچا کے بیٹے ہیں. 7واں امام بھی مجمع میں. ایک ظالم اپنے ظالمانہ حکومت کو پیغمبر کے رشتے سے ثابت کرنا چاہ رہا، برداشت نہ کیا. معلوم ہے میرے اس جملے کے نتیجے میں اسی مسجد میں ابھی ابھی میرے ہاتھ میں ہتکڑی پڑے گی، میرے پاؤں میں بیڑی پڑے گی. اسی جملے کے فوراً بعد گرفتار ہوئے. امام آگے بڑھے اور آپ کو پتا ہے کہ جب امام آگے بڑھتے ہیں تو مجمع کس طرح چھٹ جاتا ہے. فرستخ سے جا کے پوچھیے. تو ایک بار امام کو آگے بڑھتا دیکھ کر مجمع خالی حجر اسود سے نہیں ہٹتا ہے، روضہ رسول سے بھی ہٹتے، قبر رسول. امام آ گیا،
وہ کہتا السلام علیکم یا ابن امی، اے میرے چچا کے بیٹے میرا سلام۔ امام آگے بڑھے اور کہا السلام علیکم یا جدی، اے میرے جد، اے میرے نانا، آپ کو میرا سلام۔ چچا کا بیٹا پھر بھی ذرا دور کا رشتہ، جد اور اولاد کا رشتہ قریب کا ہے کہ اگر تو چچا کا بیٹا ہونے کی بنا پر خلافت کا حقدار ہے تو یہ تو ہمارے جد ہیں۔ اس وقت ہارون نے ایک جملہ کہا جو میں ان لوگوں کو جواب میں کہتا ہوں۔ ہارون نے ایک مرتبہ کہا آپ لوگ بھی کیسی باتیں کرتے، رسول اللہ کے دو چچا تھے، ایک عباس تھے وہ میرے بزرگ، ایک ابو طالب تھے وہ آپ کے بزرگ، دو چچا، ایک کی اولاد میں آپ ہیں، ایک کی اولاد میں ہوں، فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ اگر ابھی رسول اپنے قبر سے باہر آ جائیں اور کہیں کہ ہارون میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو تو تیار ہوگا کہ نہیں؟ طلب کے کہا کہ اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہوگی؟ رسول میری بیٹی کا رشتہ لے، اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہے؟ مجھے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ کہا بھئی یہی فرق ہے تو نے بتا دیا۔ رسول قبر سے نکل کے تیری بیٹی کا رشتہ مان سکتے ہیں، ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہماری بیٹی خود رسول کی بیٹی ہے، ہماری بیٹیاں رسول پہ حرام ہے، رسول ہماری بیٹیوں پہ حرام۔ فرق یہی ہو گئے، ایک ہی خون۔ ایک مرتبہ جواب دیا صاحب نے کہ ہماری بیٹیاں رسول کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے کہا مگر آپ کی بیٹیاں تو علی سے سلسلہ چلا، علی۔ کہا کیا تجھے نہیں پتا علی نفس رسول ہیں؟ تو رسول اور علی میں فرق نہیں ہے، اولاد علی کی ہوگی، مگر علی نفس رسول ہے تو اولاد رسول کی مانی جائے گی۔ جب علی نفس رسول ہیں، علی اس طرح سے رسول کے ساتھ ہیں، الگ کر ہی نہیں سکتے ہو۔ پھر مجھے اپنے مرحوم استاد یاد آ گیا، ان کا ایک جملہ سن لیجیے تو اس جملے کو مکمل کر کے پھر میں اپنی مجلس شروع کروں۔ 27 رجب پیغمبر کا اعلان رسالت کا دن، اللہ کے رسول، شاید میں نے بھی 4 سال پہلے یاد پڑھا ہوگا، لیکن آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ کو پچھلے سال کی کوئی بات یاد نہیں ہے تو 4 سال پہلے کی کیسے یاد ہوگی؟ چنانچہ البتہ سنا آپ نے بہت سے لوگوں سے ہوگا، اعلان رسالت کے بعد اللہ کا رسول تبلیغ کے لیے گیا، سارا دن تبلیغ کی، شام کو آیا، میرے مولا گھر میں ہے، گھبرا گئے، اللہ کے رسول زخمی آئے، سر سے پیر تک زخمی، گھبرا کے کہا یا رسول اللہ آپ زخمی کیسے ہو گئے؟ کہا عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کو میرے پیچھے لگا دیا، اپنی عورتوں، راستے میں کانٹے بچھائے، چھت پر سے کوڑا پھینکا گیا اور یہ بچے چھوٹے چھوٹے راستے میں پتھر مار رہے۔ اعلان رسالت، تبلیغ رسالت، میرے مولا نے سنا، مرتبہ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کل دعوت ذی الشیرہ میں وعدہ کیا تھا آپ کی مدد کروں گا، یہ کیسی مدد ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آج زخمی ہو گئے، کل علی آپ کے ساتھ چلے۔ اگلے دن بچے پھر تیار، ایسی چیزوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو بڑا مزہ آتا۔ عام حالات میں ماں باپ ڈانٹتے ہیں، یہاں تو ماں باپ خود اکسا رہے ہیں کہ بیٹا اچھی طریقے سے پتھر مار کے آؤ، بہت جوش کے ساتھ آئے۔ یہ پرانا زمانہ جب آئی فون اور آئی پیڈ نہیں تھے، ورنہ آج کل بچوں کے پاس ٹائم کہاں ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز۔ بچے پتھر لے کے کھڑے، ایک بار دیکھا کہ اللہ کے رسول آئے، پتھر پھینکنا چاہے، میرے مولا نے کھجور کی گٹلیوں سے سارے بچوں کو بھگا دیا۔ میں واقعی کی تفصیل میں ٹائم کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں، ہر ایک نے سنا ہوا بھی، میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی وآل محمد کہنے والا دشمنان اہل بیت کی کتنی بڑی سازش کو کامیاب کر رہا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں علی کا حق ادا کر رہا ہوں۔ ایسے بہت تماشے ہماری قوم میں ہو رہے ہیں، کبھی تفصیل سے وقت ملا لمبی گفتگو کا، یعنی مسلسل 3-4 دن سے یہ باتیں آ سکتی۔ اب میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہتے، کل بھی رسالت عید مبعث 27 رجب اعلان رسالت کی تاریخ، تبلیغ کے لیے گئی اور آج بھی گئی۔ کل رسالت گئی تھی تو زخمی ہو کے آئی تھی، آج رسالت تبلیغ کے لیے گئی تو جس طرح گئی اسی انداز سے اسی شان کے ساتھ واپس آئی۔ کل اور آج میں فرق کیا؟
توحید تو کل بھی تھی اور توحید آج بھی ہے، رسالت کل بھی تھی، رسالت آج بھی ہے، قرآن کل بھی تھا، قرآن آج بھی ہے، لا الہ الا اللہ کل بھی تھا، لا الہ الا اللہ آج بھی ہے، محمد رسول اللہ کل بھی تھا، محمد رسول اللہ آج بھی ہے، ملائکہ کل بھی تھے، ملائکہ آج بھی ہے، جبرائیل محافظ کل بھی تھے، آج بھی ہے، کل سب کچھ تھے، پھر رسالت زخمی اور آج وہی رسالت محفوظ ہے۔ کا فرق صرف یہ کہ کل سب کچھ تھا، لا الہ الا اللہ تھا، محمد رسول اللہ تھا، علی ولی اللہ نہ تھا تو رسالت زخمی ہو گئی، آج علی ولی اللہ ہے، رسالت محفوظ ہوئی، لیکن نہیں کل بھی علی ولی اللہ تھا۔ اگر علی گھر میں بیٹھے ہیں تو کیا علی ولی اللہ نہ رہے؟ زمین پہ رہے کہ آسمان پہ رہے، گھر میں رہے کہ قبر میں رہے، علی ہر جگہ ولی ہے۔ فرق ایک تھا، کل بھی علی ولی اللہ تھا، آج بھی علی ولی اللہ ہے۔ کل علی ولی اللہ اور محمد رسول اللہ میں فاصلہ تھا، محمد رسول اللہ بازاروں میں تھا، علی ولی اللہ گھر میں تھا تو رسالت زخمی ہو گئی۔ آج علی ولی اللہ بنا فصل آ گیا تو رسالت بچ گئی۔ رسالت کو بچانا ہے تو علی ولی اللہ کو بنا فصل ماننا پڑے گا۔ کہ علی اور رسول ایک ہیں، ایک نور کے جز، چنانچہ نفس رسول ہیں، ایک ہیں، ان کی اولاد رسول کی اولاد۔ جب ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، محمد میں علی آ گئے، علی شامل ہو گئے، نفس رسول آ گیا۔ جس نے علی کو الگ کیا وہ تو گویا یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے محمد الگ ہوتے ہیں، علی الگ ہوتے ہیں، اور جس نے صرف ایک محمد کہا اس نے یہ ثابت کیا علی محمد کا جز ہے، علی محمد کا حصہ ہے، علی محمد کا حصہ ہے۔ جب محمد کا ہو گیا علی خود ہو جائے۔